بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو محمد اشفاق کا سلام۔ آج آل پارٹی کانفرنس میں جناب محترم نواز شریف صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب فرما رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ وطن عزیز سے دور ہوتے ہوئے بھی میں جانتا ہوں کہ پاکستان کس مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ تو جناب یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میں بھی جانتا ہوں اور پاکستان کا بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ پاکستان اس میں مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ کاش کہ آپ یہ بتانے کی کوشش کرتے کہ اس مشکل دور میں پاکستان سے باہر کیوں ہوں۔ کاش کہ آپ پاکستانی عوام کو یہ بتاتے کہ میں آپ سے جھوٹ بول کر، عدالتوں کو دھوکہ دے کر، حکومت سے فریب کر کے، پلیٹلیٹس کا بہانہ بنا کر اللہ کی خاطر لندن آیا تھا اور یہاں آ کر میں نے بسیرا کر لیا اور ایک دن بھی میں نے علاج نہیں کرایا۔ اس کے علاوہ جناب مسعود فرما رہے تھے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ جناب بالکل کرتے ہوں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان اس وقت اسمبلی سے باہر ہے اور آپ بھی حکومت میں نہیں ہیں۔ اس لیے ہر وہ شخص جو حکومت میں نہیں ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی بات سے 100% اتفاق کرے گا اور آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں۔ اس کے علاوہ جناب نواز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ 73 برس سے میرے وطنوں کے مسائل کا سامنا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اور وہ وجہ بتاتے ہوئے فرما رہے تھے کہ پاکستان کو جمہوری نظام سے دور رکھا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ عوام کی رائے کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو جناب آپ وہی ہیں جو 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ اگر آپ کی رائے کو اہمیت نہیں دی گئی اور عوام کی رائے کو اہمیت نہ دیتے ہوئے آپ کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا اور آپ کی بات نہیں سنی گئی تو آپ اسمبلی میں کیوں بیٹھے رہے؟ آپ اقتدار سے چمٹے کیوں رہے؟ آپ نے اقتدار کو جفا مار کر بیٹھے کیوں رہے؟ آپ کو 3 بار کبھی کرپشن پر، کبھی اسد بنیامین پر نکالا گیا۔ اگر یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں یہ سچ تھی تو آپ اسمبلی سے استعفیٰ دے کر باہر آ جاتے اور قوم کو بتاتے کہ عوام کی رائے کی اہمیت نہیں ہے۔ مگر آپ نے اپنے پورے دور حکومت میں وزارت عظمیٰ کے بھرپور مزے لوٹے اور آج عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ بیانیہ بنا لیا۔ اس کے علاوہ جناب مسعود نے یہ بھی فرمایا کہ الیکشن سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ کس کو جتانا ہے اور کس کو ہرانا ہے اور دھاندلی کر کے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ چلو ہم مان لیتے ہیں، آپ کی ہی مان لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تو کیا جب آپ 3 بار وزیر اعظم بنے تو اسٹیبلشمنٹ نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنانا ہے اور آپ کے لیے دھاندلی کی گئی اور آپ کو جتایا گیا اور آپ کو اس بار ہرا دیا گیا تو آپ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے؟ اس بات کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح جناب مسعود فرما رہے تھے کہ جھوٹے مقدمہ بنائے جاتے ہیں۔ آج ان جھوٹے مقدمات میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹوں کے ساتھ پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ تو جناب یہ بھی بتا دیتے کہ یہ تمام کیس ایک دوسرے پر کس نے بنائے؟ کیا یہ کیس اسٹیبلشمنٹ نے بنائے؟ کیا یہ کیس عدالتوں نے بنائے؟ یا کیا یہ تمام کیس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بنائے؟ کاش کہ آپ یہ بھی بتانا گوارا کرتے کہ یہ تمام کیسز ایک دوسرے پر ان ہی 2 جماعتوں جن میں سے ایک کے سربراہ اور دوسرے کے سربراہ جناب محترم زرداری ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو بنائے اور آج جب ان پر ایکشن لیا جا رہا ہے تو آپ دونوں لوگوں نے تڑپنا شروع کر دیا۔ جناب محترم نواز شریف یہ بھی فرما رہے تھے کہ 2018 کے انتخابات میں گنتی کے دوران پول ایجنٹ کو باہر کیوں نکالا گیا اور دھاندلی کیوں کی گئی، کس کے کہنے پر کی گئی اور کس کے لیے کی گئی؟ ان دھاندلی کے ذمہ داروں کو حساب دینا ہوگا۔ جناب کیوں نہیں؟ یہی بات 2013 کے الیکشن کے بعد عمران خان کہتا رہا اور آپ کو یہ بھی کہتا رہا کہ خدا را 4 حلقے ہی کھول دیں تاکہ پتہ چل سکے حقیقت کیا ہے، مگر آپ نے وہ 4 حلقے نہیں کھولے اور اسی بات پہ آپ عمران خان کا تمسخر اڑایا کرتے تھے اور اس کو عدالت میں جانے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جناب بجلی اور گیس کی بات کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا
کہ بجلی اور گیس تو عوام پر بم بن کر گر رہے ہیں، تو جناب کاش کہ آپ یہ بھی بتانا گوارا کرتے کہ یہ بجلی اور گیس جو بم بن کر گر رہے ہیں ان کے معاہدے آپ کے دور حکومت میں کیے گئے، اس قدر مہنگی بجلی اور گیس کے معاہدے آپ لوگوں نے کیے، کیا اس وقت آپ کو نہیں پتہ تھا کہ آنے والے وقتوں میں یہ عوام پر بم بن کر گریں گے؟ کاش آپ ہم کو یہ بھی بتا دیتے۔ اس کے علاوہ جناب فرما رہے تھے کہ ایسے ملک دفاع کے قابل بھی نہیں رہتے اور ان کے دشمن ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جناب کیوں نہیں، ہم یہ باتیں اچھی طرح جانتے ہیں، اور وطن عزیز کی حفاظت کرنے والے لوگ اور حکومت بھی یہ سب باتیں جانتی ہے، مگر آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ آپ انہی اداروں کے خلاف ہر وقت اپنا بیانیہ جاری کرتے رہتے ہیں، ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر کیا کریں، آپ کو نہ سمجھ ہے نہ عقل ہے۔ اس کے علاوہ جناب مصعب نے فرمایا کہ ملک میں بدامنی اور افراتفری کا راج ہے اور یہ ملک جرائم کا گھر بن چکا ہے۔ شیخ پورہ واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے جناب نواز شریف صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ وہ پولیس افسر انسانی حقوق سے بھی نابلد ہے کہ جس نے ایک ایسا بیان دیا، اور جناب نے ہم کو یہ نہیں بتایا کہ زینب کے کیس میں کس طرح ان کے بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس بچی کے باپ کا کیمرہ بند کیا تھا۔ کیا وہ انسانی حقوق کا استحصال نہیں تھا؟ کیا یہ باتیں آپ نے اس کو اپنے بھائی کو بھی کہی تھی؟ اس کے علاوہ فیکٹف کی بات کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان گرے لسٹ میں ہے۔ میں کاش کہ یہ بھی بتانا گوارا کرتے کہ فیکٹف میں گرے لسٹ کس کے دور حکومت میں پاکستان گیا۔ کاش ہم کو یہ بھی بتاتے کہ وہ جناب نواز شریف کا دور حکومت تھا، جناب محترم حقان عباسی کا دور حکومت تھا، مگر آپ یہ بات کبھی عوام کو نہیں بتائیں گے کیونکہ آپ عوام کو جاہل اور بیوقوف سمجھتے ہیں، مگر آپ نہیں جانتے کہ عوام سب جانتی ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے یہ بتانا بالکل گوارا نہیں کیا کہ آپ نے خود کشمیر کے بارے میں کیا کیا تھا۔ آج تو موجودہ حکومت نے کشمیر کو انٹرنیشنل ایشو بنا دیا ہے، مگر آپ کے دور حکومت میں تو ہم نے کبھی کشمیر کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ ڈان لیکس پر بات کرتے ہوئے جناب محترم نواز شریف نے بتایا کہ مجھ پر ڈان لیکس کا ایک پرچہ کاٹا گیا اور مجھ پر ڈان لیکس کا مقدمہ کر دیا گیا، مگر جناب محترم نواز شریف نے بتانا ہرگز گوارا نہ کیا کہ ڈان لیکس میں آپ نے وہی زبان استعمال کی جو ہندوستان پوری دنیا میں پاکستان کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ کاش کہ آپ عوام کو یہ بھی بتاتے کہ میں نے ہندوستان کی زبان بولی تھی، آخر کیوں نہ بولتے، آخر آپ ایسی زبان کیوں نہ استعمال کرتے، کیونکہ پاکستانی عوام نے انڈین وزیر کی اپنی اسمبلی میں آپ کو برطرف کیے جانے کے بعد جو تقریر کی تھی وہ سنی تھی، جس میں جناب وزیر واضح طور پر فرما رہے تھے کہ نواز شریف ہماری انویسٹمنٹ ہے، ہم نے نواز شریف پر انویسٹمنٹ کی، اس لیے آپ تو ان کی زبان بولیں گے، اور پھر اگر آپ دشمن کی زبان بولیں گے تو آپ پر ڈان لیکس سے مقدمے بھی بنیں گے۔ اس کے علاوہ جناب محترم نواز شریف صاحب نے نیب کو حکومتی اہلکار قرار دے دیا۔ آپ یہ بھی بتا دیتے کہ اسی نیب کے ذریعے آپ اپنے مخالفین پر کیس بنایا کرتے تھے، آپ اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کو گھیرنے کے لیے اسی نیب کو استعمال کیا کرتے تھے، اور موجودہ نیب کے چیئرمین اور تمام ممبران آپ کے ہی نامزد کردہ ہے۔ اگر یہ بدبودار ادارہ تھا تو آپ نے اپنے دور حکومت میں اس بدبودار ادارے کو خوشبودار کرنے کے لیے کیا کام کیا؟ یہ وہی ادارہ ہے جس کے بارے میں آپ کے دوست فرمایا کرتے تھے کہ نیب کی کیا ضرورت ہے کہ مجھ پر کیس بنائے، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے
کہ نیب کے چیئرمین میں میرے پاؤں پکڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی، اور آپ نے اس وقت اس ادارے کو درست سمت میں چلانے کے لیے کیا کردار ادا کیا تھا؟ آپ لوگوں کو سر درد اس لیے اٹھ رہا ہے کہ یہ نیب کا ادارہ اب وہ ادارہ نہیں رہا یا بزاد ہو چکا ہے، اور آپ لوگ کی بلیک میلنگ میں نہیں آ رہا، اور آپ لوگ کو اس کو جواب دینا پڑ رہا ہے۔ اصل موت آپ لوگ کو اس بات پر پڑ رہی ہے۔ چینی اور آٹے کی بات کرتے ہوئے جناب نواز شریف صاحب نے آٹے اور چینی کا بھاؤ تو بتا دیا، مگر یہ نہ بتایا کہ پاکستان میں چینی اور آٹے کی ملوں کے مالک کون ہیں۔ کاش کہ جناب محترم نواز شریف صاحب آپ یہ بھی بتا دیتے کہ پاکستان میں آٹے اور چینی کی 70% ملوں کے مالک آپ اور آپ کی اتحادی جماعت زرداری صاحب اور آپ کے ممبران اسمبلی ہیں، وہی لوگ جو آپ کی پارٹی کے کرتا دھرتا ہے، اور باقی جو بچ گئے وہ بھی آپ کی ہی جماعتوں سے نکل کر دوسری جماعتوں میں آئے ہیں۔ تو پھر آپ نے ساری زندگی 3 بار حکومت کرنے کے باوجود اس کے لیے کوئی مکمل اور مضبوط لاہ عمل کیوں اختیار نہ کیا؟ اس کے علاوہ جناب محترم نواز شریف صاحب عمران حق کے بارے میں بات کرتے فرما رہے تھے کہ انہوں نے 2,83,000 روپے کا ٹیکس دیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا رئیس اور پاکستان کا جدی پشتی بڑا بزنس مین کہتے تھے، اور آپ کے بچے بھی کہتے تھے کہ یہ اربوں کی جائیداد ہمیں دادا ابو سے ورثے میں ملی ہے، اور آپ لوگوں نے کتنا ٹیکس دیا تھا پاکستان کو؟ آپ کتنا ٹیکس دیا کرتے تھے؟ ہزاروں میں، اس کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ وہی محترم جناب شریف صاحب جن کے ورثے سے آپ کے بچوں کو اربوں روپے کی جائیداد حصے میں آئی، انہوں نے زندگی میں 5,000 روپے سے زیادہ ٹیکس ادا نہیں کیا تھا۔ الیکشن کمیشن میں سب موجود ہے، جو لاکھوں میں نہیں ہمیشہ ہزاروں میں ہی رہا ہے۔ آج محترم نے وہی کردار دہرانے کی کوشش کی ہے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، اور یہ اندیہ دینے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی عدالتیں، پاکستانی نیب، FIA سب غلط ہیں، اور مصروف بذات خود اور ان کے ساتھی بالکل صحیح ہیں۔ عدالتوں کے ججوں کی مثالیں دیتے ہوئے یہ بتانا بالکل بھول گئے کہ یہ لوگ ججوں کو فون کر کے اپنے من پسند فیصلے لیا کرتے تھے۔ وہ ویڈیو عوام ابھی تک نہیں بھولی جس میں مخالفین کو زیادہ سے زیادہ سزا دینے کی باتیں کی جا رہی تھی، اور فون پر زیادہ سے زیادہ سزا دینے کی ہدایت دی جا رہی تھی، اور اب جب اداروں کے ہاتھ ان کے گرے بانوں تک پہنچ چکے ہیں اور عدالتوں میں ان کے کیسز پر فیصلہ ہو رہا ہے، تو یہ سب اکٹھے ہو چکے ہیں کہ لبوں میں عوام کا نام آ چکا ہے، اور ان کے دلوں میں عوام کا درد امڈ آیا ہے۔ 35 سال تک اس ملک کو جس دلدل میں دھکیل چکے ہیں یہ لوگ، آج معصوم بن کر اسی دلدل سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ دونوں جماعتوں نے گزشتہ 35 سال میں 6 بار اس ملک پر حکومت کی ہے، اور ان کی حکومتوں میں یہ ملک قرضوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے جس سے اس کا نکلنا ناممکن نظر آتا ہے، مگر آج بھی یہ کس جھٹائی کے ساتھ اس قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جس تبدیلی کی بات یہ کر رہے ہیں وہ تبدیلی آ چکی ہے، عوام باشعور ہو چکی ہے۔ اب آپ لوگ کچھ بھی کر لیں، آپ لوگوں کی دال نہیں گلے گی۔ ویسے بھی یہ سب لوگ ضمانتوں پر باہر ہیں اور جلد ہی سب دوبارہ اندر جانے والے ہیں، اس لیے اندر جانے سے پہلے ان لوگوں نے یہ آل پارٹی کانفرنس
کر کے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اب یوں ہی یہ لوگ اندر ہوں گے تو ان کا یہ بیانیہ ہوگا کہ ہم کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ ہم نے آل پارٹی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یہ بہت چلاک لوگ ہیں، یہ جھوٹوں کے شہنشاہ ہے۔ انہوں نے نوشہ دوار پڑھ لیا کہ یہ اندر جانے والے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے پولیٹیکل سروائیول کے لیے مل کر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے، مگر وقت ثابت کرے گا کہ کیا وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں یا کہ نہیں۔